جی السلام علیکم، میں ہوں عمر خیام اور میرے ساتھ اس وقت موجود ہے تحریک لبیک کے جنرل کونسلر چکوال سے. تو آج ان سے میں نے ان کا قیمتی ٹائم لیا اور آپ کو پتہ ہے رمضان ہے اور رمضان میں پھر بھی انہوں نے ہمیں اپنا ٹائم دیا. تو ہم ان سے گفتگو کا آغاز کرتے ہیں، ان سے پوچھتے ہیں کہ یہ تحریک لبیک میں کب سے ہیں اور تحریک لبیک کے جو بھی الیکشن ہونے والے ہیں انشاءاللہ جلد الیکشن ہوں گے، تو یہ اپنی پارٹی کو کہاں دیکھنا چاہتے ہیں الیکشنز میں. جی السلام علیکم سر، کیسے ہیں آپ؟ وعلیکم السلام. اچھا محسن صاحب، مجھے یہ بتائیں، آپ تحریک لبیک کے جنرل کونسلر ہے چکوال سے، جی. تو کتنے ٹائم سے آپ اپنی پارٹی کے ساتھ ہیں اور اپنی پارٹی کو آپ کہاں دیکھنا چاہتے ہیں الیکشنز میں سر؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. میں جو ہے نون لیگ کی جب حکومت تھی تو انہوں نے ڈاکہ ڈالا تھا ناموس رسالت پر، تو تب سے جو ہے میں تحریک لبیک کو ہم نے اس کا نام سنا تو ہم لوگ اس کو دہشت گرد تنظیم کے نام سے یاد کرتے تھے. تو ہم نے کہا چلیں ہم اس کو دیکھتے تو ہیں کہ یہ کیا ہے، واقعی دہشت گرد ہیں یا نہیں ہیں. تو ہم گئے ان کے دھرنوں میں، تو وہاں ہم نے دیکھا وہاں جو قائدین تھے وہ بتا رہے تھے کہ آپ نے کسی کو مطلب مشتعل نہیں ہونا، کسی کو نقصان نہیں پہنچانا. لیکن میڈیا کچھ اور دکھا رہا تھا اور ظاہری جو صورتحال تھی وہ کچھ اور تھی. تو ہم نے اس بات کی تحقیق کرنے کی کوشش کی، کیونکہ ہم بھی ایک پاکستانی شہری ہیں اور یہ پارٹی بھی ظاہر ہے ایک رجسٹرڈ پارٹی ہے. جی تو اچھا مسلم صاحب، آپ کی بات جی میں سے دو سوال نکل رہے. پہلا سوال تو یہ نکل رہا ہے کہ آپ نے جیسے خود ہی اس بات کا جواب دے دیا کہ لوگ آپ کو دہشت گرد پارٹی سمجھتے ہیں. لوگ آپ کو دہشت گرد کیوں سمجھتے ہیں؟ صحیح. اصل میں نا کچھ چیزیں جو ہوتی ہیں وہ لوگوں کو بتائی جاتی ہیں، اور کچھ چیزیں ہوتی ہیں جو لوگ خود سے اس پہ انویسٹیگیٹ کرتے ہیں، خود دیکھتے ہیں. تو ہم نے بھی خود دیکھا اور لوگوں کو بھی میں یہی دعوت دوں گا کہ وہ خود آئیں، خود دیکھیں، خود معاملات کو دیکھیں، اپنی نظر سے دیکھیں کہ کیا دہشت گرد کی تعریف کیا ہے. دہشت گرد کی تعریف آپ بتائیں نا کیا ہے، کہ جو اپنی تشدد کرنا، تشدد کرنا، کسی ملک کی ملک کو نقصان اپنے پہنچانا. اداروں کے ہاں، خلاف لوگوں کو اکسانا. اکسانا. اب ناموس رسالت کا جو مسئلہ ہے اس کو آپ دیکھ لیں، یہ ایک مسلمانوں کے لیے بہت حساس مسئلہ ہے. اس کی نوعیت بہت حساس ہے. بالکل. تو لوگوں کے جذبات کے ساتھ کھیلنا، تو یہ تو لوگوں کے ساتھ دہشت گردی دنیا کر رہی ہے. تو جب ہر چیز کا ایک رد عمل ہوتا ہے. اچھا محسن صاحب، بالکل آپ نے بالکل ٹھیک کہا ہے. سر مجھے جواب مکمل کرنے دیں. ہر چیز کا ایک رد عمل ہوتا ہے. تو جب دنیا کی سازشوں کا رد عمل سامنے آتا ہے تو پھر لوگ تحریک لبیک کے جو ایکشنز ہوتے ہیں پھر اس کو دیکھ کے، بلکہ اپنی جو حکومتیں ہوتی ہیں ان کو چاہیے کہ اپنے لوگوں کو سپورٹ کریں. یہ الٹا اپنے ہی لوگوں کے خلاف اپنے ہی ریاستی اداروں کو استعمال کرتے ہیں، جس کی وجہ سے لوگ ریاستی اداروں کے ساتھ ٹکرا جاتے ہیں اور ان کی ذمہ دار حکومت ہوتی ہے. لوگ تحریک لبیک کے لوگ تو پرامن احتجاج کر رہے تھے، جب ان کے ساتھ ٹکرایا گیا تو پھر بیچ میں آپ کو پتہ ہے کہ کچھ شر پسند عناصر بھی ہوتے ہیں جو اپنا فائدہ اٹھا لیتے ہیں. تو جس وجہ سے سارا بلیم تحریک لبیک پہ آ جاتا ہے اور تحریک لبیک کو بین کر دیا جاتا ہے. پھر کورٹ کے ذریعے سے، لیگل پروسیس کے ذریعے سے گزر کے تحریک لبیک کے ساتھ جو بین کا لفظ ہے وہ ہٹا دیا جاتا ہے، کالعدم کا لفظ ہٹا دیا جاتا ہے. تو انشاءاللہ اس بار تحریک لبیک بالکل ایک لیگل پروسیس سے گزر کر ایک سیاسی جماعت بن چکی ہے، اور انشاءاللہ تحریک لبیک اس بار خوب ترقی کرے گی اور لوگوں میں بہت مقبول ہوگی انشاءاللہ. اچھا محسن صاحب، دو کوسچن اس میں سے نکل سکتے ہیں، بیسک کوسچن ہے. آپ نے یہ کہا کہ حکومت جو ہے آپ کو اکساتی ہے تو پھر آپ تشدد کی طرف جاتے. کوئی بھی جائے گا جب اس کے اوپر تشدد ہوگا. کیا جو حکومت ہے، کوئی بھی وہ حکومت ہو گئی، چاہے وہ نواز شریف کی حکومت ہے، چاہے وہ عمران خان کی حکومت ہے، یا آگے آنے والے الیکشن ہوتے ہیں تو شاید ہو سکتا ہے پیپلز پارٹی آ جائے یا عمران خان، جو بھی آتا ہے، کیا ان کو ڈر ہے کہ تحریک لبیک جو ان کا ووٹ ڈیمیج کرے گی، اس لیے آپ کو دہشت گرد تنظیم جو ہے وہ کہا جاتا ہے؟ ظاہری بات ہے، بالکل ایسے ہی ہے. اور ان کے پاس پی 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 ہو گئی، پی ایم ایل این ہے، پی ٹی آئی ہے، ان کے پاس جو سب سے بڑا ان کے پاس ہے وہ یہ ہے کہ یہ دھاندلی کرتے ہیں. جہاں پہ بھی ٹی ایل پی کا ووٹ زیادہ ہوتا ہے وہاں کی یہ جو پولنگ سٹیشنز ہیں
زیادہ تر جو حکومت میں بیٹھے ہوتے ہیں وہ لوگ دھاندلی کرتے ہیں، اور دھاندلی ثابت بھی ہوئی ہے۔ اچھا جی، یعنی کہ اگر دھاندلی نہ ہو، آنے والے جو الیکشن ہیں چاہے اگلے سال ہوتے ہیں یا اس سال ہوتے ہیں جو بھی ہے، آپ اپنے آپ کو کیا سمجھتے ہیں کہ آپ کا وزیر اعظم پرائم منسٹر بھی آ سکتا ہے آپ کی پارٹی سے؟ کتنے ووٹ آپ کے ہیں؟ اچھا سوال کیا آپ نے۔ اصل میں جو الیکشن لڑے جاتے ہیں یہ آپ ایک قطار میں کھڑے ہو رہے ہیں۔ قطار مطلب آپ کمانڈ کریں گے، آپ کمانڈ کی کوشش کریں گے، آپ کمانڈ کر سکتے ہیں۔ تو تمام پارٹیز اسی لیے الیکشنز لڑتی ہیں، لیکن زیادہ تر پارٹیز کا منشور ہوتا ہے سیٹ۔ اگر کوئی پارٹی الیکشن میں ووٹ لے لیتی ہے تو وہ آزاد امیدواروں کو اپنے ساتھ ملاتی ہے اس بات پہ کہ ہم آپ کی سیٹ ایڈجسٹمنٹ کریں گے۔ تو تحریک لبیک کو یہ آفرز ہوئی ہیں۔ اچھا ہوئی ہیں۔ اچھا سعد رضوی صاحب کو اس بات کی آفر کی گئی ہے کہ آپ کے ساتھ سیٹ ایڈجسٹمنٹ کرتے ہیں، لیکن تحریک لبیک بالکل ان تمام پارٹی سے الگ ان کا منشور ہے۔ ان کا منشور یہ ہے کہ پاکستان جس مقصد کے لیے بنایا گیا ہے اس مقصد کے لیے ہی استعمال بھی ہونا چاہیے، بجائے اس کے کہ یہ عالمی سازشوں کا شکار ہو جائے اور یہاں پہ جو غیر اسلامی نظام ابھی تک نافذ ہے یہ ایسے ہی رہے، لبرلزم قائم رہے۔ لیکن تحریک لبیک کا یہ منشور ہے کہ یہاں اسلامی ریاست جس مقصد کے لیے بنائی گئی اسلامی جمہوریہ پاکستان، اس میں اسلام کا نفاذ ہونا چاہیے اور جو دین ہے اس کو تخت پہ لانا چاہیے، اور انشاءاللہ کامیابی تحریک لبیک پاکستان کی ہوگی، ضرور ہوگی۔ اچھا آپ چاہے کوئی بھی پارٹی ہوگی الیکشن لڑنے سے پہلے یہ بڑے بڑے دعوے تو وہ کرے گی کہ ہمارا وزیر اعظم آئے گا، ہمارا صدر آئے گا، جو بھی ہوگا جی، اس بات کو قطع نظر کرتے ہیں آپ مجھے یہ بتائیں کہ آپ کی جو جس تحریک لبیک کے جو سربراہ تھے آپ کیا سمجھتے ہیں وہ طبعی موت ان کی ہوئی تھی یا ان کو مارا گیا تھا؟ سر اس بارے میں یہی جو ہمارے ذمہ داران ہیں ان کی بھی بات ہے کہ یہ ان کی جو موت ہوئی ہے یہ کوئی سازش نہیں تھی۔ اچھا جی، یہ ان کی طبعی موت تھی اور اللہ کی طرف سے ان کا ٹائم پورا تھا، اور لیکن یہ کہ ان کی جو موت تھی اس نے پاکستان کو یتیم کیا ہے۔ وہ ایک بہت بہادر انسان تھے، ان کا جو ہے نا اللہ تعالیٰ ان کا سایہ ہمارے سروں پہ قائم رکھے۔ اچھا محسن صاحب ایک دو بس کوشچن آپ سے میں کروں گا، آپ کا قیمتی ٹائم دینے کا شکریہ ادا کرتے ہیں۔ سربراہ جو تھے آپ کے تحریک لبیک کے بہت ہی نفیس اور بہت اچھے انسان تھے مرحوم، ان کا میں نے انٹرویو بھی کیا تھا اور مجھے بڑا اچھا لگا، انہوں نے بڑی عزت کی اور بڑا حوصلہ دیا، لیکن ان کی جو زبان تھی ان پہ ان کا کنٹرول نہیں تھا، اس بارے میں آپ کیا کہیں گے؟ سر اس بارے میں یہ کہوں گا کہ وہ ایک سچے عاشق رسول تھے، اور جب آپ نے دیکھا کہ دنیا کا عالمی کتنا پریشر تھا کہ اس تحریک کو بین کیا جائے، پاکستان کو گرے لسٹ میں ڈالا گیا اور واضح الفاظ میں بتایا گیا کہ ان کو چپ کروائیں، جب عالمی سازشوں میں اپنے بھی شامل ہو جاتے ہیں تو انسان کا غصہ اس قدر بڑھ جاتا ہے کہ پھر انہوں نے نا گالیاں کبھی کسی اپنے کو نہیں دی۔ اچھا جی، انہوں نے ہمیشہ جو غیر کی سازش کا حصہ بنا، اور گالیاں انہوں نے دی بھی نہیں ہیں، گالیاں نہیں، انہوں نے ان کو بے غیرت کہا ہے۔ بے غیرت کا مطلب ہوتا ہے کہ غیرت ختم ہو گئی ہے، تو یہ اس کو آپ گالی میں کاؤنٹ نہ کریں۔ تو باقی ان کی کچھ ویڈیوز لوگ اپلوڈ کرتے ہیں وہ سراسر ایڈیٹنگ کی ہوئی ہے، وہ کسی کی بھی ہو سکتی ہے۔ آپ نے شوز میں دیکھا ہے نقلی عمران خان بھی بن جاتا ہے، نواز شریف صاحب بھی بن جاتے ہیں، شہباز شریف صاحب بھی بن جاتے ہیں، تو وہ اس طرح سے ان کی وائس ڈبنگ کر کے تو ان کے خلاف ویڈیوز بنائی گئی ہیں۔ تو باقی میں یہی کہوں گا کہ وہ ایک سچے عاشق رسول تھے اور وہ آخری دم تک اپنی بات پہ قائم رہے۔ اچھا ایک آخری سوال کا جواب دیتے ہیں مسیم صاحب، آپ بھی پاک فوج تو ہر ملک کی ضرورت ہوتی ہے اور ہماری جو فوج ہے اس میں تو گٹس ہیں کہ وہ کسی بھی ملک پہ اس کو ہرا سکتی ہے، بے شک را ہے یا جو بھی ملک کی ایجنسی ہے، تو آپ کہتے ہیں پاک فوج زندہ باد، ایک نعرہ ہو جائے پاک فوج زندہ باد کا، اس کے ساتھ ہی ہم انٹرویو کا اختتام کریں گے۔ جی بالکل، پاک فوج جو ہے نا وہ چونکہ اسلامی فوج ہے
پاک فوج ہے نا پاکستان کی فوج، وہ کلمے کی بنیاد ہے لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، تو اس لیے وہ دنیا کی کسی بھی فوج کو ہرا سکتی ہے۔ اس کے پیچھے ایک اللہ تعالیٰ کی طاقت ہے جو صحابہ کرام کی بھی طاقت تھی۔ اگر اس جو پاک فوج کے خلاف لوگ باتیں کرتے ہیں وہ اصل میں یہ ہے کہ ایک جو سیب کی پیٹی ہوتی ہے نا، اس میں کوئی ایک آدھ سیب گندا نکل آئے نا تو لوگ پھر یہی کہتے ہیں کہ جی سارے سیب ہی گندے ہیں، لیکن اداروں میں بھی یہی ہے، کالی بھیڑیں ہوتی ہیں وہ پورے ادارے کو بدنام کرتے ہیں۔ باقی پاک فوج ہمارا مان ہے، ہماری جان ہے، اور ایک ہمارا دفاعی ادارہ ہے، اور ہم اس کا بہت احترام کرتے ہیں اور انشاءاللہ کرتے رہیں گے۔ جی یہ تھے ہمارے ساتھ محسن صاحب، جنرل محسن چکوال، ان سے بات کی اور ان سے جو تحریک لبیک کے بارے میں جو خدشات تھے وہ جانے ہم نے، اور انہوں نے ہمارے جو بھی ڈاؤٹس تھے ہمارے مائنڈ میں، ہمارے دل میں، وہ سب کلیئر کیے۔ جی